اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا کیا ایک خاص مقصد کے لیے۔ اس زمین پر جتنے بھی انسان ہیں کسی نہ کسی شکل میں وہ اپنے رب، وہ اپنے خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ ہر مذہب کا طریقہ الگ الگ ہے اپنے رب کو یاد کرنے کا، ان کی بندگی کرنے کا۔ کچھ لوگ ہیں جو خدا کو نہیں مانتے، وہ یہ کہتے ہیں کہ خدا زمین پر نہیں ہے، خدا کوئی چیز نہیں ہے۔ اگرچہ وہ غلط ہیں، ورنہ اکثر دھرم کے لوگ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ خدا ہے، رب ہے۔ اپنے اپنے مذہب میں وہ اپنے اپنے ناموں سے جانتے ہیں اور وہ ان کی عبادت بھی کرتے ہیں۔ ہمارے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو اور جنات کو کیوں پیدا کیا ہے، اس کے مقصد کو صاف لفظوں میں بیان کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسانوں اور جناتوں کو پیدا کیا عبادت کے لیے۔ اسی لیے تمام انسانوں پر یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے رب کی، وہ اپنے خدا کی عبادت کرے۔ تمام جناتوں پر بھی یہ فریضہ عائد ہوتا ہے کہ وہ اپنے رب، اپنے خدا کی عبادت اور اس کی بندگی کرے۔ ہم مسلمان بھی اپنے خدا کو یاد کرتے ہیں اور اپنے اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرتے ہیں۔ اس عبادت کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے ہمیں آرڈر دیا ہے، ہم اللہ کے آرڈر کو مان رہے ہیں، اور جب بندہ عبادت کرتا ہے تو اللہ کا محبوب بھی بن جاتا ہے۔ یہ ایک کامن بات ہے۔ اگر آپ دنیا میں کسی امیر آدمی آپ پر احسان کرتا ہے تو آپ اس کا غلام بن جاتے ہیں۔ الانسان عبد الاحسان، کہ انسان احسان مند کا غلام ہوتا ہے۔ جب کسی انسان پر کوئی انسان، دوسرا انسان کوئی احسان کرتا ہے تو زندگی بھر وہ آدمی اپنے محسن کا غلام بن کر رہتا ہے، اس کے بوجھ تلے دبے رہتا ہے، ہمیشہ اس کی بات مانتا ہے۔ کیوں؟ وہ جانتا ہے کہ اس نے فلاں برے وقت میں میری مدد کی تھی، اس لیے میں اس کے سامنے سر نہیں اٹھا سکتا، میں اس کی بات نہیں کاٹ سکتا۔ یہ دنیا کا نظام ہے۔ پھر وہ اللہ، ہم اس کی عبادت کیوں نہ کریں جس اللہ تبارک و تعالی نے تمام مخلوقات میں سب سے بہترین اور خوبصورت مخلوق انسانوں کو بنایا۔ اللہ نے قرآن میں کہا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اے دنیا پر بسنے والے مانو جاتی کے لوگ، مانو جاتی، زمین پر بسنے والے انسانوں،
تم کو سب سے خوبصورت سانچے میں ہم نے ڈھال کر بنایا ہے، تم سے بہتر، تم سے خوبصورت سانچے کی کوئی مخلوق اس زمین پر نہیں ہے۔ اس اللہ نے مٹی سے ہمیں انسان کی شکل دی اور اس زمین پر بھیجا، 2 وقت کی روٹی دیتا ہے، اپنی زندگی گزارنے کے لیے آسمان میں سورج اور اس کی دھوپ میں گرمی ہوتی ہے، اور اسی دھوپ کی گرمی سے فصل ہمارا اگتا ہے، دھان، مونجی، اناج، گیہوں، اس کی پیداوار ہوتی ہے، پھل پک جاتے ہیں، آم، لیچی وغیرہ وغیرہ جو فروٹس ہم لوگ جو کھیتی کرتے ہیں، وہ پھل پکتا ہے، وہ فصل جو پکتی ہے یہ سورج کی تپش اور گرمی کی وجہ سے پکتی ہے۔ تو یہ احسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ تو اسی لیے ہمیں جب دنیا میں کوئی انسان احسان کرتا ہے تو پوری زندگی اس کی ہم غلامی کرتے ہیں۔ تو جب اللہ نے سانس لینے کے لیے آکسیجن، ابھی کورونا وائرس کے زمانے میں، ابھی دوسرے ویو میں آکسیجن ختم ہو گئے کہ آکسیجن نہیں مل رہا ہے، لوگ پریشان ہیں، مر رہا ہے۔ آپ کا آکسیجن لیول اگر 98% سے 96% تک ہے تو آپ بڑھیا ہے۔ اگر آپ کا آکسیجن لیول 96% نیچے گھٹ جائے تو آپ بے چین ہو جائیں گے، آپ سانس نہیں لے پائیں گے۔ ہمارا آکسیجن لیول ہم گھڑی میں دیکھ لیتے 96 پوائنٹ کچھ دکھاتا ہے۔ تو یہ آکسیجن کوئی دیکھ سکتا ہے؟ نہیں ملا آکسیجن تو لوگ مر رہے۔ وہ آکسیجن پوری دنیا کے انسانوں کو عطا کرتا ہے وہ رب، بنا کسی فیس کے، بنا کسی پیسوں کے۔ ہمیں اس کا شکر گزار ہونا چاہیے، اس کا احسان مند ہونا چاہیے۔ تو بہرکیف یہ ایک ایگزامپل میں نے آپ لوگوں کے سامنے دیا کہ ہم انسانوں کو اپنے رب کی عبادت کرنی چاہیے، اور عبادت کیسے کریں؟ وہ طریقہ ہے، وہ جاننے کی چیز ہے، وہ معلوم کرنے کی چیز ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پوچھو ان سے، جانکار سے۔ Ask a person، پوچھو ان لوگوں سے جو جانتا ہے۔ If you don't know، اگر تمہیں نہیں پتا ہے، لا تعلمون، تم نہیں جانتے ہو، تو پوچھو ان لوگوں سے جو جانتا ہے، جو جانکار ہے۔ اب ہم عبادت کیسے کریں؟ اسلام میں کانسیپٹ ہے، اسلام میں پورا طریقہ ہے عبادت کا۔ نماز کیسے پڑھیں گے؟ محمد الرسول اللہ کی زندگی اٹھائیں گے تو ہمیں نماز کا طریقہ مل جائے گا۔ روزہ کیسے رکھیں گے؟ ہم قرآن کریم اٹھا کر دیکھیں گے کہ روزہ 1 مہینے کا ہم رکھتے ہیں۔ ایک آدمی نے سوال کیا کہ مولانا آپ کے دھرم کے اندر بتائیے، آپ بولتے ہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ الرحمن الرحیم ہے، پھر یہ اللہ بندوں کو، مسلمانوں کو 1 مہینہ بیچارے کو کیوں بھوکا رکھتا ہے؟ کس بات کا یہ عذاب؟ لوگ سوال کرتے ہیں۔ آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ 12 سے 15 گھنٹہ نارمل آدمی بھوکا رہ سکتا ہے، اور اس اللہ سے بیٹر انسانوں کو کوئی نہیں جان سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس اللہ نے انسان کو بنایا ہے کہ انسان کتنا وقت 24 گھنٹے میں بھوکا رہ سکتا ہے۔ اگر اسلام میں، قرآن کریم میں روزے کی فرضیت کا حکم ہے
تو روزے رکھنے کے فوائد بھی ہیں. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزہ اس لیے رکھتا ہے مسلمان تاکہ اس کے اندر تقوی پیدا ہو. نماز اس لیے پڑھتا ہے انسان تاکہ برائی سے بچے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. زکوٰۃ اس لیے دیتا ہے انسان تاکہ غریبی دور ہو جائے، اللہ کا فرمان پورا ہو جائے. السارق والسارقۃ، جو آرڈر ہے قرآن کریم میں چور کے لیے، تو اس چوری کو روکنے کے لیے قرآن کریم میں اسلام نے زکوٰۃ کے نصاب کو، زکوٰۃ کے سسٹم کو عام کیا. عموماً آدمی چوری کب کرتا ہے؟ جب وہ آدمی، وہ انسان، اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں، کھانے کے لیے گھر میں کچھ نہیں ہوتا ہے، تب جا کر وہ آدمی ڈاکہ ڈالتا ہے، چوری کرتا ہے. اسلام کہتا ہے کہ ڈونٹ الاؤ ٹو اسٹیل. تم چوری نہیں کر سکتے، اس کی پرمیشن نہیں ہے. تو ایک کام کرو، سماج میں جتنے بھی مالدار آدمی ہیں ان سے کہو کہ تم اپنے 100 روپے میں سے 2.5 روپے نکالو، 100 روپے میں سے کچھ پیسے نکالو متعین کردہ، وہ غریبوں تک بانٹ دو تاکہ ان کو پیسہ پہنچ جائے گا، ان کا پیٹ بھرے گا، ان کی غربت دور ہوگی، تو کوئی انسان چوری نہیں کرے گا. زکوٰۃ کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے. اسلام میں پورا طریقہ ہے عبادت کا. آپ عبادت کیسے کریں گے، اللہ کی عبادت کیسے کریں گے. نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اور بھی دوسری چیزیں جو عبادات کے اندر شامل ہے. اسلام کے علاوہ اور مذہب میں عبادت کا مستقل طریقہ موجود نہیں ہے. کسی بھی دھرم کو لے لیجیے، کسی بھی دھرم کو. لیکن اسلام میں جو عبادت کا طریقہ ہے وہ بالکل، جو ٹائمنگ ہے، جو فرضیت ہے، وہ کنفرم ہے. ہم لوگ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء فرض ہے. دیر آر 5 times a day to offer salah. This is compulsory. یہ ضروری ہے مسلمانوں کے لیے. ہم ابھی بنگلہ دیش گئے، ابھی 2 روز پہلے وہیں کا سفر ہو کے آیا میرا. میں کل صبح وہاں سے نکلا ہوں، بارڈر کراس کیا ہوں وہاں سے بنگلہ دیش. تو ہم نے وہاں کے لوگوں سے پوچھا کہ ہم نے کہا کہ بتائیے ذرا، کیا بنگلہ دیش میں 6 وقت کی نماز فرض ہے کہ 7 وقت کی نماز فرض ہے؟ تو وہاں کے لوگوں نے بھی کہا کہ یہاں پر بھی 5 وقت کی نماز فرض ہے. 2-3 ڈسٹرکٹ میں گئے، کملا گئے اور ٹنگائی، اس طرح کا عجیب نام ہے، یاد نہیں ہوتا جلدی. تو وہاں جا کے ہم نے پوچھا، دوسری جگہ پہ ہم نے کہا کہ یہ بتا دو کہ آپ کے یہاں قرآن کتنے پارے کا ہے؟ 6 بچے حافظ قرآن بنے تھے. تو ہم نے کہا کہ ان بچوں سے پوچھے کہ بچے تم نے کتنے پارے حفظ کیے؟ تو سب نے کہا کہ قرآن میں 30 ہی پارے ہوتے ہیں. ہم نے کہا کہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے یہاں 31 پارے کا قرآن ہوتا ہو، آپ کے یہاں 6 وقت کی نماز فرض ہو، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کوئی اور بھی ہو جاتی ہو، آپ لوگوں نے جوڑ لیا ہو. بہت سے لوگ کہتے ہیں نا، دین میں بہت ساری باتیں اپنی طرف سے گھڑ لیتے ہیں، زیادہ کہتے ہیں کہ زیادہ نیکی کام کر رہے ہیں نا، غلط تو نہیں کر رہے ہیں. تو ہم بھی کہتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے، ظہر میں 4 رکعت فرض ہے، عصر میں بھی 4 رکعت پڑھتے ہیں، عشاء میں بھی 4 رکعت پڑھتے ہیں، 3 وقت میں 4 رکعت فرض پڑھتے ہیں. مغرب میں کتنی رکعت؟ مغرب میں 3 رکعت. کیوں بیچارے کو 3 کیوں کر دیا؟ اس میں بھی 1 ملا دو، 1 رکعت نماز 4 ہو جائیں گے. اور کوئی پوچھے تو کہنا کہ 1 رکعت کم تھی، ہم نے 1 ایکسٹرا کر دیا ہے. نماز ہی ملایا نا، ہم نے کوئی غلط تو نہیں کیا، کسی کی چوری تو نہیں کی، کسی کا گھر تو نہیں لوٹا، کسی کی عزت تو نہیں لوٹی، کسی کو مارا تو نہیں، اچھا کام کیا. 1 رکعت بڑھائیں گے تو درود پڑھیں گے، تحیات پڑھیں گے، سورہ فاتحہ بڑھ جائے گی، سورت بڑھ جائے گی، اس میں تو صرف نیکی کر رہے ہیں. اسی لیے مغرب میں بھی 1 بڑھا دو، اس میں بھی 4 کر دو. بیچارہ فجر 2 پہ ہی اٹکا ہوا ہے، 2 کیوں کرو، اس میں 2 ایکسٹرا جوڑ دو.
چار چار ہو جائیں گے، جتنے ہوں گے اتنا پاورفل ہوگا نا. ڈائریکٹ ایک دم آسمان کیا لینٹر توڑ کر جنت پہنچ جاؤ گے؟ نہیں، لینٹر توڑ کر نہیں، زمین پھاڑ کر کے اوپر والا اوپر سے کوٹ دے گا پکڑ کر. نہیں، ناٹ الاؤ. عبادت کا مطلب جو ہم تم کو کہیں وہ کرو بس. ایک آدمی پوچھ بیٹھا کہ مولانا کیوں آپ لوگ ایسا کرتے ہیں؟ ہم نے کہا کہ بھئی یہ صرف اللہ کا آرڈر ہے، باقی ہم عقل کو دخل نہیں دیتے ہیں، بالکل بھی نہیں دیتے. بولا نہیں آپ لوگ تو نہیں مانتے ہیں، آپ لوگ تو اپنی مرضی کا کرتے ہیں. ہم نے کہا بالکل نہیں. جب آپ استنجا کرتے ہیں، استنجا مطلب آپ پیشاب کرنے جاتے ہیں، ٹوائلٹ میں جاتے ہیں، باتھ روم میں جاتے ہیں، فریش ہوتے ہیں، جو نجاست کی جگہ ہے، جو شرمگاہ ہے، اس کو دھو لیتے ہیں. اس کو دھو لینے کے بعد آپ کو پاک ہو جانا چاہیے نا. لیکن بیچارے منہ نے کیا غلطی کی ہے جو سردی میں ٹھنڈ پانی سے دھو رہے ہیں؟ بیچارے منہ کو منہ پوچھ سکتا ہے نا کہ بھیا میں نے کون سی غلطی کی مجھے دھو رہے ہو؟ تو ہاتھ دھوتے ہیں، ہاتھ نے کون سی غلطی کی؟ سر کا مسح کرتے ہیں، پیر دھوتے ہیں، بھیا کون سا گناہ کیا ہم نے؟ ٹھنڈ میں ٹھنڈ پانی سے جنوری اور فروری میں آدمی کانپتے ہیں، بوڑھے لوگ یہ کہہ دیتے کہ ہم تو استنجا کرنے گئے، پیشاب کیے تو پیشاب کی جگہ کو ہم نے دھو لیا، پاک ہو جانا چاہیے. لیکن نہیں، کیا جرم ہے یہ بیچارے ماتھے کا، یہ سر کے مسا کا، ہاتھ دھونے کا؟ بس آنکھ بند کر کر یہ کہہ دو اللہ کا حکم ہے. اللہ نے کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. پوری کی پورا کا پورا وضو اس آیت میں ہے، چھٹے پارے میں ہے. رب کا فرمان ہے جب آدمی پیشاب کرتا ہے تو ناپاک ہو جاتا ہے، اور آدمی ناپاک کی حالت میں نماز نہیں پڑھ سکتا، تو نماز پڑھنے کے لیے آدمی وضو کرتا ہے. اور اپنے رب کا فرمان ہے ہم اس کو مانیں گے. دنیا ایک طرف، لاکھ کوئی بابا الزام لگائے مائک لے کر کہ مسلمان کا مطلب نماز پڑھو، باقی جو من میں آئے وہ کرو. کیا ایسا ہے؟ مجھے کوئی بھی بتائے، کوئی اسکالر بتائے، مجھے قرآن کا کوئی بڑا جانکار بتائے، شریعت کا کوئی علمبردار بتائے، کوئی مفسر بتائے، کوئی محدث بتائے کہ نہیں جناب اسلام کا مطلب یہی ہے کہ نماز پڑھو، باقی جو ہوتا ہے اس کے بعد کرو. شراب پیو کہ آتنک باد بنو کہ بیٹیوں کی عزت لوٹو. ارے اندھ بھک ہمارے 1.5 آنکھ والے بابا صاحب، آپ کو شاید پتہ نہیں ہے کہ نماز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا صفت رکھی. ہم نے کل بھی بیان کیا تھا، آج بھی بولتا ہوں ڈنکے کے چوٹ پر کہ نماز پڑھنے سے آدمی بے حیائی سے دور ہوتا ہے اور بری باتوں سے یہ نماز روکتی ہے.